محترم سامعین، کبھی سوچا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، محبت کی انتہا کیا ہے، اور اللہ سے عشق کا اصل مطلب کیا ہے؟ آج ہم اس دنیا میں ہر رشتہ نبھاتے ہیں، باپ بیٹا، ماں بیوی، دوست اور ہمارے عزیز و اقارب، مگر کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کا رشتہ ہم سے کیسا ہے اور ہمارا رشتہ اللہ سے کیسا ہونا چاہیے؟ آج میں آپ کو جو سنانے جا رہا ہوں وہ ایک عام سی کہانی نہیں ہے، ایک ایسی قربانی کی داستان ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کو سکھاتی ہے کہ اللہ کی محبت میں کس حد تک جایا جا سکتا ہے۔ آج ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں، ہم جانور ذبح کرتے ہیں، مگر کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ سنت کہاں سے آئی ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ چلتے ہیں ہزاروں سال پیچھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ایک ایسے نبی تھے جنہیں اللہ نے اپنا خلیل یعنی کہ دوست بنایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب دیکھا اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ابراہیم، جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو اسے میرے راہ میں قربان کر دو۔ کیا ہوتا اگر ہم ہوتے، ہم کس چیز کو قربان کرتے؟ کیا ہم اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا سکتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ قربان کی اللہ کی راہ میں، مگر پھر دوبارہ خواب آیا کہ اے ابراہیم، جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو اسے میرے لیے قربان کر دو۔ پھر انہوں نے دوسرے دن 200 اونٹ قربان کر دیے۔ پھر ایسے ہی تیسری مرتبہ پھر خواب آیا کہ اے ابراہیم، تم میرے راہ میں تمہیں سب سے زیادہ عزیز قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل کانپ اٹھا کہ میرے لیے سب سے قیمتی میری اولاد، میرے بیٹے حضرت اسماعیل ہے، وہ بیٹا جو 80 سال کی دعاؤں کے بعد ملا تھا، جس کی ہر سانس باپ کے لیے خوشبو تھی، جس کی ہنسی ابراہیم کے دل کو زندگی دیتی تھی۔ اللہ اس بیٹے کی قربانی مانگ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے کو ساتھ لیا اور نکل پڑے اس سفر پر جہاں محبت اور اطاعت کے درمیان ایک فیصلہ ہوتا تھا۔ راستے میں شیطان آیا، حضرت ہاجرہ کے دل کو بہکایا، ابراہیم تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ ہاجرہ نے جواب دیا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں راضی ہوں، میرے اسماعیل جیسے 1000 بیٹے ہوں تو سب اللہ کے لیے قربان کر دوں۔ پھر شیطان اسماعیل کے پاس آیا اور بولا کہ تمہیں ذبح کیا جائے گا، تو اسماعیل نے جواب دیا کہ اگر میرے رب کا حکم ہے تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا، باپ نے بیٹے کو لٹایا۔ اسماعیل بولے کہ ابا جان، میرے آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے، کہیں آپ کا دل نہ لرز جائے۔ باپ نے پٹی باندھی اور چھری چلائی، مگر چھری بیٹے کے گردن نہیں کاٹ سکی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا جنت سے بھیجا اور فرمایا کہ اے ابراہیم، تم کامیاب ہو گئے، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھا دیا اور تمہاری یہ قربانی ہم نے قبول کر لی۔ یہی وہ سنت ہے جسے آج ہم عید الاضحیٰ پر ادا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے، صرف گوشت کی قربانی نہیں ہے، یہ نفس کی قربانی ہے، یہ دنیا کی محبت کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کا نام ہے۔ تو میرے عزیزو، اس عید پر صرف جانور مت قربان کیجیے، اپنے غرور کو بھی قربان کیجیے، اپنے تکبر کو بھی ذبح کر دیجیے، اپنے حسد کو، اپنی نفرت کو، اپنے خود غرضی کو بھی قربان کر دیجیے۔ اگر ہم نے کسی کی بھوک مٹائی، کسی کی آنکھ سے آنسو پوچھے، کسی یتیم کا سر سہلایا، تو یہی قربانی ہے، اللہ کے یہاں سب سے مقبول ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی وہی خلوص عطا فرمائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سجدے میں تھا، جو ہاجرہ کے صبر میں تھا۔ اللہ کرے ہمارے دل بھی اس قربانی سے زندہ ہو جائے۔